نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کورونا وائرس، قیامت کی سوچ ہر ایک کے منہ سے نکل رہا ہے۔ قیامت کی نشانیاں ہیں، قرب قیامت ہے۔ قرب قیامت کے وقت یعنی جب قیامت قریب ہوگی کیا کیا ظاہر ہوگا، چھوٹی بڑی نشانیوں کے حوالے سے کچھ تفصیل آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ آپ نے دجال کا بھی سن لیا، دابۃ الارض وہ جو جانور ہوگا عجیب الخلقت وہ بھی سن لیا، اور پھر سورج کا مغرب سے نکلنا وہ بھی سنا۔ ذکر ہے ایک آگ کا اور دھواں، اسموک، اس کا بھی ذکر ہے۔ آپ نے یہ سن لیا کہ جب سورج مغرب سے نکلے گا تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، باب قبولیت بند ہو جائے گا، یہاں تک کہ حشر قائم ہو جائے۔ ایسے وقت میں کوئی کافر اسلام قبول کرنا چاہے گا یا کوئی مسلمان اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہے گا تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ درمیانی مدت یعنی سورج مغرب سے نکلنے کے بعد قیامت کا دن قائم ہونے کی درمیانی مدت باب قبولیت بند ہوگا۔ صحیح مسلم میں حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے آنے سے پہلے فتنے ظاہر ہوں گے، اندھیری رات کے ٹکڑوں کے مانند، ہر ساعت میں تبدیلی۔ اس وقت آدمی صبح کو ایمان والا اٹھے گا تو شام کو کافر، یعنی ایسی باتیں دیکھے گا کہ اس کا منہ سے کچھ نکلے گا یا ایسا کرے گا کہ اپنے ایمان کو ضائع کر دے گا۔ شام کو مومن ہوگا تو صبح کافر ہو جائے گا۔ وہ ایسا کرتا رہے گا یہاں تک کہ سورج مغرب سے نکلے۔ یہی حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالی رات کو نزول اجلال فرماتا ہے پہلے آسمان پر۔ اللہ تعالی جسم سے، جسمانیات سے پاک ہے، اس کی تجلی متوجہ ہوتی ہے، فرماتا ہے لوگ توبہ کر لیں، دن کے گناہگار توبہ کر لیں، شام کے گناہگار توبہ کر لیں، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا۔ جو توبہ نہیں کریں گے پھر ان کا توبہ کرنا انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، اللہ تعالی رب العزت نے مغرب میں باب قبولیت قائم کیا ہے، جس میں وہ اللہ تعالی لوگوں کے لیے اس نے توبہ کی یا استغفار کرنے والوں کی یا ایمان والوں کی راہ رکھی ہے، لیکن وہ بند ہو گیا تو پھر کسی کو اس میں سے راہ نہیں ملے گی۔ اس کے بعد جو نشانیاں ظاہر ہوں گی ان میں 3 نشانیاں آگ، ہوا اور دھواں، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ مسلم، ترمذی اور ابن ماجہ میں حدیث حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوئے،
ہم پہلے سے باتیں کر رہے تھے، حضور تشریف لائے، پوچھا کیا باتیں کر رہے ہو؟ تو ہم نے کہا قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا 10 نشانیاں جب تک ظاہر نہیں ہوں گی وہ قیامت قائم نہیں ہوگی۔ ان میں سے ایک نشانی دھواں ہے اور ایک دجال ہے۔ دجال کا ذکر آپ سن چکے۔ یہ دھواں کیا ہے، کیسا ہے، اس کے حوالے سے سنیں۔ آگ کا نمودار ہونا اور دخان اس کا نمودار ہونا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتایا گیا، جیسا کہ آپ نے سنا۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر ارشاد کی ہمیں جو تفصیل ملتی ہے اس کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ یہ دھواں آج کل بھی کبھی اگر کہیں سے نکلے، ہمارے ہاں کہا جاتا ہے سگریٹ پینے والے کو جتنا نقصان خود ہوتا ہے اس کے دھوئیں سے ارد گرد والے کو نقصان ہوتا ہے۔ فیکٹریوں میں آپ کے ہاں کیمیکلز استعمال ہوتے ہیں تو چمنیوں سے وہ جو دھواں نکلتا ہے وہ آلودگی، پولوشن، یعنی آپ کی آب و ہوا کو متاثر کرتا ہے اور اس سے لوگوں کے تنفس میں فرق پڑتا ہے۔ گاڑیاں چلتی ہیں، ان میں کاربن بنتا ہے، سائلنسر وغیرہ دھواں دیتے ہیں۔ اس دھوئیں سے بھی انسانی جان متاثر ہوتی ہے کیونکہ ہم وہ انہیل کرتے ہیں، اپنے اندر کھینچتے ہیں۔ دھواں کئی صورتوں میں آپ کے لیے کھانسی کا، پھیپھڑوں کے نقصان کا باعث بنتا ہے۔ سائنس آپ کو بہت کچھ بتاتی ہے۔ یہ دھواں ایسا ہوگا کہ جو بھی موجود ہوگا، جس کو بھی یہ پہنچے گا اس سے وہ متاثر ہوگا، مگر روایتوں میں ہے ایمان والوں کی جو پختہ ہوں گے، سچے مومن ہوں گے، ان کا حال اور ہوگا، اور جن کا ایمان درست نہیں یا جو منکر ہوں گے، ایمان نہیں لائے ہوں گے، ان کا حال اور ہوگا، یعنی وہ زیادہ متاثر ہوں گے اور ایمان والے اس پر زیادہ متاثر نہیں ہوں گے۔ اسی حوالے سے یہ بھی بتایا گیا کہ یہ جو دھواں ہے یہ انسان کی بہت سی صلاحیتوں پر اثر انداز ہوگا، اور اس کو سائنس بھی مانتی ہے۔ آپ کی آنکھوں پر، آپ کے ناک پر یا آپ کے مزاج پر بہت اثر انداز، آنکھوں کے دیکھنے کی صلاحیت کو متاثر کرتا ہے۔ پھر ان میں یہ اس کے اثرات جائیں تو اس دھوئیں سے اس وقت کے لوگ متاثر ہوں گے۔ اور یہ دھواں کہاں سے نکلے گا، اس حوالے سے میں کچھ باتیں کروں۔ آگ کا نمودار ہونا، آگ یہ بھی قیامت کے نشانیوں میں سے ہے کہ آگ نمودار ہوگی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک حجاز سے ایک آگ نہ بھڑک اٹھے جو بصرہ کے اونٹوں کی گردن روشن کر دے گی۔ اتنی روشنی ہوگی اس آگ سے، دور بصرہ اگر ہم عراق کا شہر مراد لیں جو بتایا گیا ہے، جس کا نام آیا ہے، کہاں سے فاصلوں سے سینکڑوں میل سے بھی لوگ دیکھیں گے تو وہاں کے جو اونٹ ہیں ان کی گردنیں صاف نظر آئیں گی۔ کچھ نے کہا کہ 654 ہجری میں یہ آگ ظاہر ہو چکی، اور اس کا ذکر بھی یہ 3 تاریخ بدھ کی رات تھی، مدینہ منورہ میں ایک زبردست آگ ظاہر ہوئی، اور ایسا معلوم ہوتا تھا یہ آگ نہیں بلکہ پورا شہر ہے۔ بعض محققین نے لکھا کہ اس آگ کی لمبائی اندازاً 4 فرسخ اور چوڑائی 4 میل تھی۔ اس آگ کا سلسلہ جس پہاڑ تک پہنچتا اس کو شیشے اور موم کی طرح پگھلا دیتا۔
اس کے شعلوں میں بجلی کی کڑک جیسی آواز اور دریا کی موجوں جیسا جوش تھا، اور یہ محسوس ہو رہا تھا اس کے اندر سے سرخ اور نیلے رنگ کے دریا نکل رہے ہوں۔ وہ آگ اسی کیفیت کے ساتھ مدینہ منورہ تک پہنچی۔ عجیب بات ہے کہ اس کے شعلوں کی طرف سے جو ہوا مدینے کی طرف سے آ رہی تھی وہ ٹھنڈی تھی۔ علماء نے لکھا اس آگ کی لپٹیں مدینہ کے تمام جنگلوں کو روشن کیے ہوئے تھیں۔ واللہ عالم یہ وہی آگ تھی یا جو روشن ہوگی قیامت کے قریب وہ۔ مکہ مکرمہ کے بعض لوگوں نے یہ شہادت دی کہ وہ اس وقت یمامہ اور بصرہ میں تھے۔ وہ آگ انہوں نے وہاں بھی دیکھی، اور اس آگ کی عجیب خصوصیات میں سے ایک یہ تھی کہ یہ پتھروں کو تو جلا کر کوئلہ کر دیتی تھی، لیکن درختوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ قدرت کے کام ہے۔ آپ آگ جلاتے ہیں لکڑی سے، لکڑی کہاں سے نکلتی ہے؟ زمین سے۔ اس زمین میں درخت کیسے پلتے ہیں؟ پانی سے۔ پانی سے لکڑی پیدا ہوئی، اس سے لگی آگ، پھر اسی پانی سے اس آگ کو بجھایا جاتا ہے۔ کبھی غور کیا آپ نے قدرت کے نظام پر؟ کیسے ہے اور کیا ہے؟ میرے خیال ہم سوچتے ہی نہیں ہیں، غور ہی نہیں کرتے۔ صحیح مسلم اور ابن ماجہ میں ہے کہ پھر ایک آگ یمن کے شہر حضرموت سے اور بعض روایات میں عدن کی گہرائی سے نکلے گی، جو لوگوں کو محشر یعنی شام کی طرف ہانک کر لے جائے گی، کیونکہ قیامت کا میدان ملک شام سے لے کر آپ کے عرفات کے میدان تک یہ سارا قیامت کا میدان ہوگا، جیسا کہ بتایا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ان کے والد کو ایک دیہاتی آدمی نے بتایا، ہم نے اس آگ کی روشنی میں بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں اپنے علاقے سے دیکھیں۔ بہرحال جو میں آپ کو سنا رہا تھا کہ وہ آگ محشر کی طرف یا عدن کی گہرائی سے جو نکلے گی، مسلم شریف اور ابن ماجہ کی روایت کے مطابق محشر جمع کرنے کی جگہ جہاں لوگ جمع ہوں گے۔ مسند احمد اور جامع ترمذی میں ہے کہ محشر سے مراد ملک شام ہے، کیونکہ اس سے آگ سے بھاگ کر لوگ وہاں پناہ لیں گے۔ حدیث سے ثابت ہے کہ شام کی سرزمین میں سور پھونکے جانے کے بعد حشر ہوگا۔ یہ آگ سب مومنین کو ملک شام میں، سیریا میں، سوریہ میں جمع کر دے گی۔ اور ایک متفق علیہ حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمع کیے جائیں گے لوگ تین قسموں پر۔ ایک تو وہ جو بہشت کے خواہش مند ہوں گے مگر دوزخ سے ڈرنے والے ہوں گے۔ دوسرے وہ جو اپنے مراتب کے لحاظ سے اونٹوں پر سوار ہوں گے، یعنی 2 ایک اونٹ پر سوار ہوں گے، اور 3 ایک اونٹ پر، اور 4 ایک اونٹ پر، اور 10 ایک اونٹ پر۔ اور تیسرے وہ جن کو آگ جمع کرے گی، جہاں وہ جس کو قیلولہ کرنا کہتے ہیں، لیٹیں گے، آرام کریں گے، آگ ان کے ساتھ ہوگی۔ جہاں وہ رات گزاریں گے آگ بھی ان کے ساتھ ہوگی، جہاں وہ صبح کریں گے وہاں بھی آگ ان کے ساتھ ہوگی۔ غرض وہ جس جگہ بھی ہوں گے آگ ان کے ساتھ ہوگی۔ پھر اگلا ذکر ہے کہ صحیح مسلم کی ایک روایت میں قبل از قیامت جو 10 نشانیوں میں سے بیان ہوئی ہیں، ان میں ایک یہ نشانی بھی ہے کہ ایک ہوا ظاہر ہوگی جو لوگوں کو سمندر میں پھینک دے گی۔ بعض محدثین نے اس ہوا کو قیامت کے قریب پھونکا جانے والا سور کہا، کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام جو سور پھونکیں گے، اس ہوا سے مراد وہ ہوا مراد ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت نواس بن سمان کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یاجوج ماجوج کے خاتمے کے بعد زمین کو حکم ہوگا کہ اپنی نباتات اگا اور اپنی برکت پلٹ دے۔ پھر زمین سے ایسا پھل پیدا ہوگا، میں آپ کو سنا چکا کہ ایک ایک پھل پوری جماعت کو کافی ہوگا۔
دودھ بہت زیادہ ہوگا، ایک بکری کا دودھ پورے خاندان کے لیے کافی ہوگا۔ لوگ اسی طرح بسر کر رہے ہوں گے کہ اچانک اللہ تعالیٰ ایک ہوا بھیجے گا جو لوگوں کی بغلوں کے نیچے اثر کرے گی اور ہر مومن اور مسلم کی روح قبض کر لے گی، اور بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے اور انہی پر قیامت قائم ہوگی۔ زمین پر جب کوئی ایمان والا صحیح ایمان کی حالت میں نہیں ہوگا، یعنی قیامت سے پہلے ایسا وقت آئے گا کہ مسلمان نہیں رہیں گے۔ ایک وقت آئے گا سارے مسلمان ہو جائیں گے، پھر ایسے فتنے ظاہر ہوں گے کہ ایک بھی مسلمان نہیں رہے گا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں ایک روایت طبرانی سے نقل کرتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک ایسا نہ ہو کہ ایک عورت مردوں کے مجمع سے گزرے گی اور ان میں سے ایک شخص کھڑے ہو کر اس کا دامن اٹھائے گا جیسے جانور کی دم اٹھائی جاتی ہے، اور اس سے کھلے عام برائی کرے گا۔ یہ حال دیکھ کر ان میں سے ایک شخص کہے گا تو چھپ کے کر لیتا تو اچھا تھا۔ کیا مطلب؟ لوگ بے غیرت اتنے ہو جائیں گے کہ گناہ بھی چھپ کر نہیں کریں گے بلکہ کھلے عام کریں گے۔ صحیح مسلم میں ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی کہ میرے پیارے آقا کریم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات اور دن اس وقت تک ختم نہیں ہوں گے جب تک لات اور عزا، یہ بتوں کے نام ہیں، ان کی پوجا دوبارہ نہ ہونے لگے۔ یہ مشرکین کے بت تھے، اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی پوجا بند ہو گئی، لیکن قیامت کے قریب پھر ان کی پوجا ہونے لگے گی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ نے اپنے نبی کو سچا دین دے کر بھیجا ہے تمام دینوں پر غالب کرنے کے لیے، تو حضور نے فرمایا جو میں کہہ رہا ہوں ایسا ہی ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کی بتائی ہوئی باتیں ہیں، قیامت کی نشانیاں۔ مجھے اس موقع پر جو باتیں کرنی ہیں وہ انشاءاللہ آپ سے آئندہ نشست میں کروں گا۔ مجھ سے گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اور یہ دعا بھی کہ اللہ ہمیں ان تمام فتنوں سے بچائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آئندہ نشست میں ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔